الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم ایک عقد نکاح میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ نکاح کی مجلس ہے۔ اب یہ نکاح کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کب تک رہے گی، ایک مستقلاً لمبی بات، وقت بہت مختصر ہے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جہاں چاہے، جیسا جس جگہ چاہے، پوری آزادی کے ساتھ رہ سکتے تھے، گھوم پھر سکتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی اونچی نعمتیں ہیں۔ جنت کا مکان ہوا، جنت کے باغات ہوئے، جنت کے برتن ہوئے، جنت کا کھانا ہوا، ہر چیز اتنی اونچی جگہ، اتنی اونچی کیفیت کے، اتنے اونچی حالات کے ہیں کہ آدمی اگر اس کو سوچنا چاہے تو سوچ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اتنی اونچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی نعمتیں رکھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی اونچی نعمت پر، ایسی اونچی جگہ پر رہتا ہوگا تو اس کو دوسرے آدمی کہاں سے یاد آئیں گے، یا اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، اگر یہاں سے کوئی آدمی دبئی چلا جائے، مسقط چلا جائے، لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، اور وہاں کی نعمتوں میں اگر رہ جائے تو یہاں والے کو یاد بھی نہیں کرتا وہ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ اتنی ساری حالات کے باوجود، اتنی ساری سہولتوں کے باوجود، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کچھ کمی محسوس کر رہے تھے۔ دیکھو، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہم لوگوں کو، یعنی انسان کو جو بنایا ہے تو ہمارے اندر انس رکھا ہے، محبت رکھی ہے۔ جب تک آدمی کو اپنے لائق کوئی بات کرنے والا نہ ملے، اپنے ساتھ کوئی سرگوشی کرنے والا نہ ملے، وہاں تک ساری نعمتوں کے باوجود وہ کچھ کمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ ساری نعمتیں موجود ہے، لیکن تنہائی یہ ہمیں موافق نہیں آتی، ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والو سمجھ گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انس کی محبت کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ جنت میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اوپر کی بائیں پسلی سے، اپنے قدرت کاملہ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور وہ مٹی ابھی بھی موجود تھی، بلکہ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی لائی گئی، اس مٹی سے حضرت آدم کو بنا دیا گیا، تو حضرت حوا علیہ السلام کے لیے دوسری مٹی لائی جاتی، دوسری مٹی سے بنایا جاتا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضرت حوا کو دوسری مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کے ایک حصے سے بنایا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن اور بدن کی جو یہ ہڈی ہے، وہی حضرت بدن کا حصہ ہے۔ اگر دوسری مٹی سے بنایا جاتا تو چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ مٹی الگ، اور حضرت حوا کو بنائی گئی وہ مٹی الگ، اور دونوں مٹی کی خاصیت دو مٹی کی الگ الگ ہوتی، ایک ادھر کھینچتا ہے ایک ادھر کھینچتا، تو دونوں میں توافق ہی نہیں ہوتا، زندگی نہیں چلتی۔ اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن ہی کی جز سے ایک جز نکالا اور اس سے پورا انسان بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب لیٹے ہوئے تھے، اٹھے تو حضرت حوا کو وہاں بیٹھا ہوا موجود پایا، تو جو طلب تھی، جو کمی تھی، وہ کمی پوری ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یہ سب سے پہلے نکاح کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہو گیا۔ تفصیل ہے اس میں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ، اس کی مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں مہر کیا تھی، کہا کہ مہر کیا ہوگی؟ کہا کہ مہر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، وہ درود پڑھو تاکہ یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ بزرگ اور دوستو، اسی وجہ سے جس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں شادی کر رہے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو اس لڑکی کو نے کبھی نہیں دیکھا، اس لڑکی نے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا، دونوں کے درمیان میں تعلق نہیں، دونوں کے درمیان میں پہچان نہیں، اور اجنبیت ہوتی ہے بار بار۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کر نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح ہو جانے کے بعد دلہے کا دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے، دلہن کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہوتی ہے تو اپنے دلہا یا دلہن کی۔ پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے ساتھ دلہن والے سب دلہا کو کیا ہے، اپنا داماد اپنا کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ ہر دلہن کا بھی ہے، اور شوہر بھی دلہن کو اپنا جسم، اپنا بدن، اپنا حصہ مانتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس وجہ سے عورت کے ساتھ جتنی محبت اور تعلق ہونا چاہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نکاح کی ابتدا ہوئی جنت میں، اب دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری جنت میں جہاں جی چاہے جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان دشمن تھا، اس کو موقع مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اس کو کس طریقے سے جنت سے نکلنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے،
وہ اگر ہم کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو بھی اس میں وہ اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس وجہ سے شیطان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. لیکن آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کچھ فرمائے اور یہ ہمارا دشمن کچھ فرمائے، صرف دل میں ذرا بات ڈال دے، بس ہم اسی بات کے پیچھے چل نکلتے ہیں اور اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خیر بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ورگلانا شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے تو انکار کیا، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کو جب ورگلایا تو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر دباؤ ڈالا. اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ بہت سے کام ایسے جو ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن بیوی کہتی ہے کروں پر سے، تو پھر اس وقت میں کیا ہوتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. خیر بہرحال دوسری بات عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو اس کے نکاح کی شروعات تو ہوئی جنت سے، اور دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ امن والوں نے جتنے انبیاء اور جتنے رسول کو بھیجے وہ سب کے سب شادی شدہ. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور اس کے علاوہ آگے چلو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی جو مشہور نام ہے سب آپ جانتے ہیں کہ سب کی شادی شدہ، اور سب کی شادی کے واقعات بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے واقعات سارے موجود ہیں، اور وہ سب بیان کرنا جائے تو بڑا لمبا ہو جائے گا. اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں ہر قوم میں، ہر جگہ میں، ہر ملک میں نکاح کا دستور ہے. لیکن ہر ایک یہاں مقصد الگ الگ ہے. بعض حضرات اپنی ذمہ داری پورا کرانا چاہتے ہیں، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اپنی ذمہ داری پوری کراؤ. بات کچھ ہوتا ہے، بات کچھ ہوتا ہے. مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس ضرورت تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر نکاح نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ہمیں ادا کرنا ہے. اس وجہ سے مسلمان کے نکاح میں بھی ثواب ملتا ہے، سنت کا ثواب ملتا ہے. دونوں چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہے کہ یہ صرف نبیوں کی سنت ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں، 25 سال کی جب عمر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا ہے. بہرحال دونوں چیزیں ذکر کی جاتی ہے کہ تمام انبیاء کی سنت، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت کو پسند نہیں کرے گا، اعراض کرے گا، نکاح نہیں کرتا، نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری جماعت میں سے نہیں. بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کیسے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُنکَحُ الرَّجُلُ لِأَرْبَعٍ، آدمی جو نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے وقت اس کے سامنے 4 مقصد ہوتے ہیں. یُنکَحُ الرَّجُلُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، سب سے پہلا مال کی وجہ سے، مرد مال والا ہے، پیسے والا ہے، لڑکی پیسے والی ہے، بس اس پیسے کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا جاتا.
آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہے کہ جو صرف اسی کو معیار بنائے ہوئے ہیں، مال کو. لڑکی کی حالت، لڑکے کی حالت کچھ نہیں دیکھی جاتی، لے مالہا. دوسری چیز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِ حَسَبِهَا، خاندان، سٹیٹس کتنا اونچا ہے. لڑکا اگر اونچے خاندان کا ہے، لڑکی اگر اونچے خاندان کی ہے، نکاح کر لو، اس میں کوئی اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت ساری قوموں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈگری والا ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ایسا ہے ویسا ہے. جگہ لے مالہا وَلِ حَسَبِهَا. یا تیسری چیز بتائی وَلِ جَمَالِهَا، خوبصورتی کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے وہ باپ دادا گھر والے کسی کا احترام کرے یا نہ کرے، خوبصورت ہونی چاہیے، نکاح کے لیے ہم ریڈی. یا مرد میں خوبصورتی عورت والے دیکھتے ہیں اور کوئی چیز تلاش نہیں کرتے، یہ بھی عامتاً ہوتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے متعلق فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا جو ہے لڑکے میں جو خاص اہم چیز دیکھنے کی ہے وہ دینداری دیکھنے کی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اللہ کے ساتھ ایمان کتنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ کتنی رغبت ہے، شریعت میں وہ کتنا عمل کرتا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار چیزوں میں اگر یہ چیزیں دیکھو گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرا ہاتھ مٹی آلود ہو. اے ابو ہریرہ، نکاح میں جو سامنے تمہیں دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا ہے کہ دینداری کیسی ہے. اگر اس کو سامنے رکھ کر نکاح کیا گیا تو پھر کامیابی. اس وجہ سے کہ دوسری چار چیزیں جو ذکر کی گئی، اس میں جون سی چیز کو بھی آپ دیکھو گے اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں، ان میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ نعمتیں ہٹنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آدمی کا ٹیسٹس دے کر نکاح کیا ہے تو آج جن کا طوطی بول رہا ہے کل کو دیوالا نکل گیا تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. ہوتا ہے، دن بھر میں دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. اب اگر اسی کو مد نظر کر کے شادی کی ہے اور وہی ختم ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا ہے آپ کے سامنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں. دوسری چیز مال. مال کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ آج کروڑوں پتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کروڑوں پتی، اور ہو سکتا ہے کہ شام کو وہ روڑ پتی ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے. تو جس چیز کو سامنے رکھ کر نکاح کیا تھا اب وہی ختم ہو گیا، تب نکاح کیسے باقی رہے گا؟ گڑبڑی ہو جائے گی. تیسری چیز حسن تھی، جمال تھا. اور یہ جمال ایک ایسی چیز ہے کہ جوانی میں تو ہر چیز عمدہ نظر آتی ہے، لیکن جیسے جوانی ڈلتی شروع ہو جائے گی، عمر چلنی شروع ہو جائے گی تو یہی جوانی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دینداروں کو تلاش کرو. دیندار کا معنی یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو تلاش کرو یا کیا ہے کسی بہت بزرگ کو تلاش کرو، بلکہ یہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہو. اب ایسوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو پھر اس میں یہ جو چار چیزیں ہیں وہ تو گھٹتی چلی جائے گی. لیکن دینداری کے متعلق تم دیکھو گے کہ جتنا آدمی بزرگ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ کیا ہے عمر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کی بزرگی میں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں روز بروز بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے.
بہت سے آدمی کو دیکھا ہوگا کہ ایک نماز پڑھتا ہے، ایک مہینے کے بعد 2 نماز کا پابند ہو گیا، پھر 3 کا، پھر 4 کا، رمضان کے روزے رکھ کے دوسرے سال۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دینداری میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر نکاح کیا ہے اس میں اگر ترقی بڑھتی رہے تو دونوں میں محبت بھی بڑھتی رہے گی، دونوں میں محبت بھی بڑھتی رہے گی تو ساری زندگی بھی اچھی طریقے سے کرتی رہے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان نکاح کرتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے، یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ اور نکاح میں 2 چیزیں اہم ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک تو یہ چیز سامنے رکھی جائے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں مہر کو مقرر کیا گیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے میں نے کہا، وہاں جنت میں روپے پیسے نہیں چلتے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا، یہاں دنیا میں روپے پیسے چلتے ہیں، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے مقرر کیا ہے کہ اس قسم کی مہر مقرر ہونی چاہیے، جیسا یہاں پر بھی ہے۔ اور دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں ولیمہ کو مسنون قرار دیا ہے، ولیمہ کو مسنون قرار دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نہیں معلوم، میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، باقی آپ حضرات کے یہاں ہوگا کہ بعض مرتبہ نکاح ہوتا ہے تو ہفتے سے 10 دن سے کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دعوتیں شروع ہو جاتی ہے شادی سے پہلے ہی، آج کچھ ہی ہے، آج کچھ ہے، کچھ ہے، لیکن شادی کے بعد کچھ نہیں۔ حالانکہ ولیمہ شادی کے دوسرے دن ہوا کرتا ہے، خوشی کے مارے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کو سنت قرار دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جی تو یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ولیمہ ہو تو کیسا ہو، شاندار ہو، نان گوشت ہو، بریانی ہو، کیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ولیمے کیے ہیں، ان ولیمے کے متعلق اگر تم غور کرو گے، دیکھو گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹے طریقے پر بھی ولیمہ کیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عورت تھی، ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہیں تھے، خیبر میں تھے، سفر میں تھے، وہاں نکاح ہوا۔ اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ سفر میں تو اپنے پاس ساری سہولتیں نہیں ہوتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا کہ بھائی جتنے لوگ موجود تھے، تمہارے پاس جو کچھ ہو لا کر یہاں دسترخوان پر رکھو۔ کسی نے ستو لا کر رکھا، کسی نے کھجور لا کر رکھا، کسی نے گیہوں لا کر رکھا، کسی نے آٹا لا کر رکھا، جو جس کے پاس تھا وہ لا کر رکھا، سب کو مکس کر کے حلوہ بنایا گیا، کہا کہ کھاؤ، یہ حضرت صفیہ کا ولیمہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، مالداروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ابھی بتاؤں گا میں، لیکن اگر غریب سے غریب آدمی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ نہیں؟ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زوجنا، کہا ہم نے تمہارا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں تو آتا ہے خبز واللحم، میں سبق پڑھاتے ہوئے ترجمہ کرتا ہوں، نان اور گوشت۔ خبز مانے روٹی، نان غلط تو ترجمہ ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نان گوشت کر کے کھلایا، اور ہر ایک کو دعوت بھی نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ راستے میں جاؤ اور جو ملے ان کو کہو کہ ولیمے کی دعوت ہے، چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس، یہ تو 2 مثالیں بتائی میں نے، بہت ساری ایسی مثالیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ دو چیزیں اصل ہے شریعت کی طرف سے، ہم ان دونوں میں تک کاٹنا شروع کر دیتے، جتنا کاٹ ہو سکے اس کو کاٹو، اور اس کی جگہ پر 1,00,000 روپے کا ڈریس لے لو، 2,00,000 روپے کا ڈریس لے لو، اور یہ کرو، پیسے ضائع کر دیں جس میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہرحال ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، آج دنیا کہاں جا رہی ہے۔ ہماری تعلیم اور ترقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے سے پکڑنے میں۔ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کیا ہے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو قبول فرمائے، نکاح کرنے والے مرد کو، نکاح کرنے والی بیٹی کو اللہ تعالیٰ آپس میں مودت، محبت، اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی ہے وہ ساری فضیلتیں نصیب فرمائے، اور دونوں خوشی اور خرم کے ساتھ قیامت تک دونوں ساتھ رہیں، اور جنت میں بھی دونوں کا جوڑا باقی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عادل عارف آپ ہیں؟ اچھا، ممتاز یوسف پٹیل کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ یوسف غلام پٹیل آپ ہیں، لڑکی کی طرف سے آپ ولی ہیں۔ اسد یوسف پٹیل اور معاذ پٹیل آپ دونوں گواہ ہیں۔ پڑھا دیا جائے نکاح۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب یوسف غلام پٹیل صاحب، آپ نے اپنی موکلہ ممتاز یوسف پٹیل کو 30,000 روپے مہر، نقد مہر کے عوض میں موجودہ حاضرین کی گواہی میں جناب عادل عارف پٹیل کو عورت بنا کر دیا۔ زور سے سنائی دیا۔ جناب عادل عارف پٹیل صاحب، یوسف غلام پٹیل نے اپنی موکلہ ممتاز یوسف پٹیل کو 30,000 روپے نقد مہر کے عوض میں موجودہ حاضرین کے سامنے آپ کے نکاح میں عورت بنا کر دیا۔ آپ نے اس کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ۔ میں تو ابھی تو اردو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا اردو میں جواب دے دے تو پھر عربی میں پوچھو۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نکاح تو وہ قبول تھا، میں نے قبول کر لیا، نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس مبارک جگہ میں جو اس وقت عقد نکاح ہوا ہے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. میاں بیوی کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، مودت اور محبت نصیب فرما. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے لیے مددگار بنا. یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جو فضیلتیں بتائی ہے وہ ساری فضیلتیں ان کو نصیب فرما. اولاد صالح کا سبب اور ذریعہ بنا. اولاد صالح نصیب فرما. دونوں خاندانوں میں بھی آپس میں اتحاد، اتفاق، مودت اور محبت نصیب فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیت، الجھن، مصیبت، پریشانی، حوادث اور حاسدین کے حسد سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حل پر رحم فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.